ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتہ ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہیں، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتب فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی، ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا، اہل البدع سمجھ رہے ہیں، کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کہ مسلمان ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے، کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شیعہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اپلیکیشن دیں۔ اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کرے تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک، جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک، اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک۔ پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے، یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے، وہ ہے قادیانی، ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے، آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے،
आप बरेलवियों के खिलाफ पुट करेंगे, बरेलवी अहले हदीस देवबंद शिया के बाबों का चट्टा बट्टा खोल देंगे। शिया के खिलाफ पुट करेंगे ना, वो इनके सारे बाबों को नंगा कर देंगे। देवबंदियों के खिलाफ बात करेंगे, वो इनके बाबों को नंगा कर देंगे। क्यों? कि सबके पास थोक के हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ गुमराहकुन नजरियात जो है ना किताबों के अंदर मौजूद है। ये इतना सीधा मामला नहीं है, इसको जिस तरीके से समझा जाता है। तो ये मेरे भाइयों बहुत क्रिटिकल इशू है। जिसको आप काफिर नहीं कह रहे उसके पीछे आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। या जुर्रत करें काफिर कहने की, फिर अगली बात करें। अगर आप ये जुर्रत नहीं कर रहे तो यकीनन आप मुसलमान समझ रहे हैं। एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, पढ़ें, एक दूसरे के साथ निकाह भी करें, एक दूसरे के साथ मामलात भी करें, इल्मी तरीके से एक दूसरे के साथ मामलात को आगे लेके चलें। बाकी तो हालत ये हो चुकी है मेरे भाई के, यहां तो एक फिरके के जो लोग हैं उनमें कितनी पार्टी बाजी है। एक घर के अंदर एक फिरके के लोग हैं, उनमें पार्टियां मौजूद है। कोई एक जमात के साथ है, कोई दूसरी जमात के साथ है। वो कहता है कुर्बानी दी खाल मैं उन्होंने देनी है, वो कहता है मैं उन्होंने देनी है। और मौलवी का वास्ता ले तो खाड़ी खाल के ला के ला जाए, इधर जाए। बिल्कुल कई लोग ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं जी हम 2 बकरे इसलिए देते हैं कि जी वो हमने एक जो इस पार्टी को देना है, दूसरी पार्टी को देना है, वरना वो नाराज हो जाएगी। और दोनों का मसले एक ही है। और इसके अलावा सियासी बुनियाद पर जो डिवीजन हुई है वो अलग से है। तो डिवीजन तो बहुत ज्यादा है। और फिर कहते हैं जी वो हम आपस में एक दूसरे को गुमराह तो नहीं समझते, गुमराह नहीं समझते। तो मेरे भाई एक दूसरे का इस लेवल तक आप रद्द करते हैं कि मस्जिद छीन लेते हैं एक दूसरे से। अगर गुमराह समझ रहे तो तभी मस्जिद छीनते हैं ना। मस्जिद क्यों छीनी जाती है कि मेरे वाले करें? तो या सीधा सीधा पब्लिक को बताएं कि ये मस्जिद जो है हमारे चंदे बटोरने के अड्डे हैं। तो चूंकि इधर से हमने चंदे बटोरने होते हैं, आपकी चमड़ियां उतारनी होती है, इसलिए हम मस्जिद आपसे छीन रहे होते हैं। तो बताएं पब्लिक को, यही बात हो सकती है ना। तो या फिर अगर ये नहीं कह रहे तो आप ज़ाहिर है दूसरों को गुमराह समझ रहे हैं। गन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे की मस्जिदें छीनते हैं, लड़ाइयां करते हैं, फिर कहते हैं हम एक ही हैं। कोई एक नहीं होते मेरे भाई। देवबंद का ममाती गिरोह, हयाती गिरोह, इतने एक्सट्रीम इख्तिलाफात हैं आप सोच भी नहीं सकते। बरेलवियों के अंदर आप आ जाए, दावत इस्लामी को देख लें और डॉक्टर तैयब कादरी साहब और सैफियों की पार्टी जमीन आसमान की तरफ आता है। अहले हदीस के अंदर आप आ जाए, वहां पे जमात दावा को देख लें, जमीयत अहले हदीस को देख लें, जमीन आसमान की तरफ आता है। मैं मतलब जिन्होंने कहते हैं ना कि पंजाबी मुहावरा दाइयां को नहीं टेढ़े छुपे होते हैं। मैं तो सारे न रहा, मुझे तो पता है इनकी सबकी क्या सूरत हाल है। चंदों की बुनियाद के ऊपर लड़ाइयां होती हैं और बाज़ औक़ात जो है वो असला तक निकाल लिया जाता है, मस्जिदों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। हमारे खुद इस्लामाबाद में एक अहले हदीस की मस्जिद 1 साल तक बंद रही है, सिर्फ 2 पार्टियों के झगड़े की वजह से। और फिर अल्टीमेटली जो है वो बड़ी मुश्किल के साथ इशू जो है रिजॉल्व हुआ। और इस हद तक हो गई कि इमाम मस्जिद को धमकी लगाई जाती थी, अगर तूने उधर जाके इमामत कराई ना तो तेरी लता बांध देंगे, इस लेवल तक। और उस मस्जिद के दाएं तरफ एक पार्टी ने खैमा लगाया, बाईं तरफ एक पार्टी ने खैमा लगाया, दोनों जो है वो नमाजें पढ़ा रहे हैं और दोनों ने अब स्पीकर लगाए हुए हैं और एक दूसरे की तरफ रुकी है, नमाजी अंदर 4-5 हैं। ये हालत है मौलवियों की। तो मैं ये समझता हूं कि इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश जो है ना ये उलमा है। और ये बात मेरी बुरी ना मानिएगा, सूरह अल-अराफ के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 175 ऑनवर्ड अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए सू की मिसाल जो है कुत्ते की सी दी है। अल्लाह फरमाता है ये जो उलमा, बलआम बिन बाऊरा एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदी, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि इसको कोई चीज मिलती है तब भी ये जुबान हाँफता रहता है, ना मिले तब भी हाँफता रहता है, कोई लालची है। यानी कुत्ते का काम ये है कि वो लालच में जुबान बाहर निकाल के रखे, चाहे पेट भरा हुआ हो या ना हो। उलमा की मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की दी है कुरान हकीम के अंदर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त मिसाल है। हम भी ये बात करते हैं, पंजाबी एक मुहावरा है, कुत्ती चोराना रली है, सुने ना। यानी चोर से बचाने के लिए, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाता है। जब कुत्ता ही चोरों को बताना शुरू कर दे कि फलां कीमती माल फलां जगह पे इसको लूट लो, तो इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चोराना रल गई है। यानी कुत्ता जो है वो उल्टा चोरों के साथ मिल गया। हमारे उलमा की भी मिसाल यही है। वो उलमा जो अपनी पब्लिक को ये कह रहे हैं कुरान और सुन्नत डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो ये इससे बड़ी क्या दुश्मनी है? हम गैर मुस्लिम को कैसे कुरान पेश करेंगे अगर हम अपने मुसलमान भाई को ये कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे? क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कुरान में वो कुछ लिखा है जो हमारे कीदों, हमारे बाबों के कीदों के खिलाफ है। अगर ये बात करेंगे तो गुमराही होगा ना। तो ये जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है इससे बड़े इस्लाम के दुश्मन कौन है। अब आप इनकी पगड़ियों से, दाढ़ियों से, तस्बीहों से, इनकी शक्लों से धोखा ना खाएं। इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन है ये लोग। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। तो बात कहां से कहां निकल गई? अल्लाह ताला फरमाता है हमने माँ बाप, इनको माँ और बेटे दोनों को जहान वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी बनाया था। इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ऐ नबियों के मानने वालों ये सब की सब उम्मतें, तमाम नबियों के पैरोकार और अंबिया की तालीमात एक ही थी। व अना रब्बुकुम फअबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरी ही इबादत करो। यानी ईसा, मूसा, इब्राहिम, नूह अलैहिमुस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ही दरख्त की शाखें हैं, एक ही दरख्त के फल हैं। ये कोई डिफरेंट तालीमात नहीं है, बुनियादी अकायद सेम है। हाँ, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर कुछ तब्दीली की, लेकिन बुनियादी अकीदा तौहीद सब का सब एक। और वही अल्लाह ताला ने बात कर दी, व अना रब्बुकुम, और मैं हूं तुम्हारा रब, फअबुदून, बस मेरी इबादत करो। व तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, मगर लोगों ने पारा पारा कर दिया आपस में दीन को। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सबके सबको लौट कर हमारे पास आना है। अल्लाह ताला कहता है हमने एक दीन दिया था लेकिन लोगों ने फिरके बना लिए। एक तो ये अंबिया के नाम पर ये तकसीमें हुई और बाद में फिर नबियों के मानने वालों में भी बुजुर्गों के नाम पर तकसीमें हो गई। यानी आज ईसाई, यहूदी और मुस्लिम नबियों के नाम के ऊपर अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना, हालांकि तालीमात एक है। और हम क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं? हम किसी नबी का डिनाई नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी में फर्क नहीं करते।
لیکن یہودیوں کو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کو دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں, ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سیم یہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا لوگوں نے اپنے بزرگوں بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا, یعنی امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں, اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں. تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا. آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, ان کا کون انکار کر سکتے ہیں؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے, پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے, انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے, بریلوی اور دیوبندی. دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں, دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں, گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں, مشرک بھی سمجھتے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں. اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت, بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی, پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا, کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت. تھوڑا آگے ہو جائے, آگے ہو جائے آگے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہر ہیں, اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے, کبھی سلفی کہیں گے, کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث, کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں دو فرقے بن چکے ہیں, اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی دو ہیں, ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی, یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں, ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیو, جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا, اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو, کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا, چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا, چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا, میں ان کو دمیں کہتا ہوں, یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں, اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر, مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں, میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں, فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو, صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر قوم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے, تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں, اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں, اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. کہتے نہیں جی صحابہ تو مسلمان ہی سب, لیکن ہوں لوڑ پہن دی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے, اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا, تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں, صرف ایک بات آپ نے فرمائی, الجماعہ کو پکڑ لینا, امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا عام مسلمان, وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے, اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے, اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.